یہ دکھائیے گا قبریں جو ہیں، ان قبروں کے اوپر کوئی تختی نہیں لگی۔ اصل میں ابھی تک ہمیں ان کے نام نہیں پتہ۔ کیسے خیال آیا کہ دریا میں لاشیں بہہ کے آئیں گی اور ان کے لیے بجٹ رکھنا ہے اور ایک تنظیم بنانی ہے اور لوگوں کو دفن کرنا ہے؟ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے حیدری صاحب کو۔ بتائیں آپ کو کمانڈر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آرمی میں ٹریننگ کی ہوئی ہے، آرمی سے میں ریٹائر ہوں۔ ڈرتے نہیں ہیں جب لاش کوئی نہیں ڈرتے ہیں، ڈر تو رب کی ذات کا ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، بدبو نہیں آتی؟ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ مرنا ہے۔ میں نے سنا کہ آپ نے زندہ لوگوں کو نہیں، مردہ لوگوں کو اس کشمیر سے مقبوضہ کشمیر بھارتی بارڈر کراس کر کے وہاں پہنچایا۔ جی، اس طرح کے بھی حالات پیدا ہوئے ہیں کہ منشیات کے عادی نوجوان ہیں، ان کا فری علاج کروا رہے ہیں۔ منشیات چھوڑی کسی نے آپ کے علاج سے؟ 44 کے قریب نوجوانوں کو میں نے ان کا علاج کروایا اور الحمدللہ۔ میں کوٹلی آیا اور مجھے کسی نے کہا کہ گورکھ دندہ کرنے کے لیے آپ قبرستان میں چلیں۔ جب میں قبرستان کے باہر کھڑا ہوں، میرے دائیں طرف قبرستان ہے، یہاں اندر کیا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے بھی اور بات بھی کریں گے۔ مجھے کہا کس نے تھا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، ویلکم۔ آپ کون ہیں؟ کرامت حسین حیدری میرا نام ہے جی۔ نوید ویل فاؤنڈیشن کے نام سے میں نے 1997 میں ایک تنظیم بنائی تھی اور وہ رجسٹر کروا دی۔ ابھی کچھ کام کر رہا ہوں میں اس پر۔ پچھلے 27 سالوں سے کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ 27 سال سے۔ کس طرح کے کام کیے؟ اس وقت جو میرے پاس مین جو پروجیکٹ ہے وہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں، یہ قبرستان ہم نے گورنمنٹ سے لیا ہے۔ 370 کنال 13 مرلے پر مشتمل یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور تمام مکاتب فکر کے لیے، یعنی کوٹلی کے جتنے بھی لوگ۔ قبرستان کو چھوڑیے، چیریٹی کے تحت کون کون سے کام کرتے ہیں؟ اس وقت تک ہمارے پاس جو سب سے مین پروجیکٹ ہے وہ ہم تو ایک تو منشیات کے عادی نوجوان ہیں، ان کا فری علاج کروا رہے ہیں۔ منشیات چھوڑی کسی نے آپ کے علاج سے؟ 44 کے قریب نوجوانوں کو میں نے ان کا علاج کروایا اور الحمدللہ میکسیمم میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دریائے پونچھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز یہاں جو لوگ ہوتے ہیں گرمیوں میں، خاص طور پر لوگ یہاں ڈوب جاتے ہیں، ان کو نکالنے کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ ان کو ریسکیو کرنا اور خاص طور پر جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مقبوضہ کشمیر سے بھی کچھ لاشیں آتی ہیں۔ ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ بتائیں کہ اور کیا کام ہے؟ اس کے علاوہ سنتی اسکول ہمارا اپنا چل رہا ہے، لائبریری ہے، عوامی لائبریری ہے، اس پر کام رہا ہے۔ پھر سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ریسکیو کا کام جو شہر کے اندر جو بھی ہنگامی حالات ہوتے ہیں، ایون کہ بارڈر تک ضلعی انتظامیہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ بارڈر تک سے جو زخمی ہوتے ہیں ان کو لے کر کوٹلی آنا اور ان کی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بات کرنا، وہ کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ میں نے سنا کہ آپ نے زندہ لوگوں کو نہیں، مردہ لوگوں کو اس کشمیر سے مقبوضہ کشمیر بھارتی بارڈر کراس کر کے وہاں پہنچایا۔ جی، اس طرح کے بھی حالات پیدا ہوئے ہیں کہ 2 لاشیں چھوڑ کے آیا۔ 2 لاشیں ہمیں ملی جو کوٹلی شہر سے جو دریا پونچھ میں آئی، اور جب پیچھے سے رابطہ کیا گیا مقبوضہ کے تتری نوٹ کے مقام، وہاں تک ہم نے ان کو واپس پہنچا دیا۔ انکل یہ بتائیں کہ جو 11 لوگ یہاں پہ دفن ہیں جو دریائے پونچھ میں بہہ کر آئے تھے، ایسا ہی ہے؟ بالکل، لاوارث جن کی شناخت نہیں ہوتی ہے وہ بہہ کے آئے تھے۔ اس میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل؟ زیادہ تر نوجوان ہیں۔ کیا ان کو ریپ کر کے پھینک دیا گیا؟ نہیں، وہ ایکسیڈنٹ کیس ہے، یعنی ڈوبنے والے لوگ تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی اگر قتل یا کوئی اس طرح کے ایویڈنس ہوتا ہے تو وہ پولیس کی نگرانی میں ہی سارا کام ہوتا ہے، تو ایسی لاش ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے کہ ہاں ہمیں شک ہو کہ اس کو کسی نے مار کر۔ آپ کے پاس غوطہ خور ہیں؟ غوطہ خور پوری ٹیم ہے۔ آپ کے پاس کمانڈر ہیں؟ بالکل کمانڈر ہیں۔ اندر چلیں پھر؟ جی، میں ان سے بھی آپ سے آ جائیے جی۔ یہ دکھائیے گا قبریں جو ہیں، بعض مقامی لوگ ہیں، موسٹلی 1-2 قبریں اس قبرستان میں ایسی ہیں جو لوگ دریائے پونچھ کے میں بہہ کے آئے اور ان کو یہاں دفن کیا گیا، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم جو اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ ہیں ان سے بات کریں گے۔ آپ آئیے گا یہاں پہ۔ میں جس قبرستان میں کھڑا ہوں، سننے میں آیا کہ یہاں مقبوضہ کشمیر سے بہہ کے آنے والی جو لاشیں تھیں جی وہ لوگ دفن ہوئے۔ جی، وہ یہ 2 قبریں ہیں، یہ وہی قبریں ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے یا اس طرف سے کہیں سے یہ بہہ کے آئی ہیں، جن کا کوئی وارث برآمد نہیں ہوا، پھر ان کو ہم نے یہاں پہ دفنا دیا۔ اور اس قبرستان کی ابتدا بھی انہی قبروں سے ہوئی تھی۔ اب کوٹلی کی ضرورت ہے یہ قبرستان۔ ان قبروں کے اوپر کوئی تختی نہیں لگی؟ اصل میں ابھی تک ہمیں ان کے نام نہیں پتہ۔ نام نہیں پتہ۔ کیسے خیال آیا کہ
دریا میں لاشیں بہہ کے آئیں گی اور ان کے لیے بجٹ رکھنا ہے اور ایک تنظیم بنانی ہے اور لوگوں کو دفن کرنا ہے. یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے حیدری صاحب کو. یہ لوگ 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں اور ان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو لاوارث لوگ ہیں ان کے لیے کام کیا جائے, غربا کے لیے کام کیا جائے, اور اس قبرستان میں ایفرٹ بھی ساری انہی کی ہے. یہ بتائیں کہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کو جو پیسے ملتے ہیں ان کا سورس کیا ہے؟ بس سورس یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے جو لوگ دیکھیں گے شاید ان میں سے کوئی اللہ کے لوگ ایسے ہوں کہ جو ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیں, اور اس پیسے کا ایک پیسے کا ہمارے پاس حساب ہے, بینک میں ہے, اور اس کو جہاں بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ پوری ایمانداری سے کرتے ہیں. مزید لوگوں کو بھی نشہ چھڑائیں گے نا؟ کوشش تو بہت کر رہے ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں. بہت کوشش کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. انکل آپ بتائیں آپ کو کمانڈر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آرمی میں ٹریننگ کی ہوئی ہے, آرمی سے میں ریٹائر ہوں, اور یہاں پر جو بھی لڑکے آتے ہیں نا ان کو میں ٹریننگ کر دیتا ہوں. بغیر تنخواہ کے کام؟ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں, فیس بھی للہ کام کرتے ہیں. گزارا ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. خود میں پلمبر ہوں. پلمبر ہیں؟ جی میں پلمبنگ کا کام کرتا ہوں. تو کتنا عرصہ سروس کیا؟ آرمی میں تقریباً 10 سال کی ہے سروس. کتنی لاشیں نکالی آپ نے ان دونوں ہاتھوں سے؟ دونوں کوئی یاد نہیں ہے, اتنا ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, بہت سی لاشیں نکالی. ڈرتے نہیں ہیں جب لاش اٹھاتے؟ کوئی نہیں ڈرتے ہیں. ڈر تو رب کی ذات کا ہے, وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. بدبو نہیں آتی؟ کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے. مرنا ہے بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ کو غوطہ خور کہہ سکتا ہوں؟ جی کہہ سکتے ہیں آپ. جی کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اپنے والد صاحب سیکھا تھا تیرنا, تو انہوں نے مجھے سکھایا تھا. تو الحمدللہ تقریباً ہمیں 35 سال ہو مجھے کام کرتے ہوئے. 35 سال ہو گئے؟ 35 سال لاشیں نکالتے ہوئے. تو یہ جو چیئرمین صاحب ہیں ہمارے, ان کے ساتھ مجھے 25 سال ہوئے کام کرتے ہوئے. 25 سال. جی تو یہ بتائیں کہ جب اس تلاش میں ہوتے ہیں یا کوئی چیز ملتی ہے یا غوطہ کے دوران میں خوف فکر نہیں ہوتی؟ سر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ بس ہم اللہ کے بھروسے جاتے ہیں تو اللہ کرم کرتا ہے ہمارے پہ. تو ماں باپ کی بہت دعا ہے مجھے, تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا ہے. یہ سارے اتنے اچھے کام بغیر کسی اجرت کے کر کے رات کو اچھے سے سوتے ہو؟ انشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. جی سکون ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے, اور الحمدللہ ہمیں گھر والے بھی جو اتنی سپورٹ کرتے ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جی. لیکن میں نے یہاں آ کے یہ بات ضرور سوچی کہ ہم کوٹلی جس ضلع میں رہتے ہیں یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے آزاد کشمیر کا, اور یہاں کے مسائل بے شمار ہیں. وہیں پہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی مدد آپ لوگوں کے تعاون سے نہ صرف زندہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, نہ صرف نشہ کرنے والوں کو نشہ چھڑاتے ہیں, بلکہ جو مر جائیں دوسرے کشمیر سے بہ کے یہاں آن پہنچیں ان کو بھی تلاش کر کے ان قبروں کے اندر دفن کرتے ہیں. اور یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے. اپنا خیال رکھیں, ان لوگوں کو داد دینے کے لیے ایک جملہ لکھیے اور ان کا مالی لحاظ سے بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.